کہانی شروع کرنے سے پہلے پاس لگے سبسکرائبر کے بٹن کو پریس کر دیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیجئے۔ آج کی ہماری کہانی حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ہے، تو آئیے کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد پر بھیجا تھا۔ وہ قوم دراز قد تھی اور چوڑے جسم کی مالک اور انتہائی خوفناک تھی۔ ان میں سب سے لمبے آدمی کا قد 100 گز اور سب سے چھوٹے آدمی کا قد 60 گز تھا۔ وہ سب کے سب بت پرستی کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف نہیں آتے تھے۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر اس میں اپنا مکان بناتے تھے، لیکن ان میں سے ایک فرقہ ایسا تھا جو ایمان لایا تھا، اور وہ ان کافروں کے خوف سے اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی جانب بلایا تو سب کافر حضرت ہود علیہ السلام کو تکالیف دینے پر آمادہ ہو گئے۔ جو لوگ ان پر ایمان لا چکے تھے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی، تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کافروں کے حق میں بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجے میں برسات بالکل ختم ہو گئی اور زراعت سوکھ گئی، اور تقریباً 7 برس تک یہ کافر قحط کی بلا میں گرفتار ہو گئے، اور بھوک و پیاس کے مارے اپنی زندگی سے جب یہ لوگ بیزار ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت ہی شفقت و محبت سے فرمایا کہ تم لوگ ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو دنیا کی آفت اور قیامت کی آتش سے بچاؤ، اور یہ سب آفتیں جو تم کو پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے کفر کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بت پرستی سب سے برا کام ہے۔ مگر وہ لوگ بہت ہی بے ادب اور گستاخ تھے۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم اپنے بتوں کی پرستش نہیں چھوڑیں گے اور اپنے دین سے کبھی منہ نہیں موڑیں گے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کسی پر کوئی بڑی مشکل آتی تھی تو وہ حرم مکہ میں جا کر التجا کیا کرتا تھا اور بارگاہ الہی میں نہایت عاجزی کرتا تھا، لہٰذا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ان دنوں مکے میں ایک قوم رہتی تھی، وہ اپنے آپ کو رئیس مکہ اور سردار مکہ کہتی تھی۔ جب قوم عاد کے لوگ ان بلاؤں میں گرفتار ہوئے تو ان میں سے 70 رئیسوں نے مکہ جانے کا ارادہ کیا اور وہ سب جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ساری قوم نے ان کو وصیت کی کہ مکے میں جا کر دعائے استسقاء میں باران رحمت مانگنے کی ہر شخص کوشش کرے۔ جب یہ لوگ اپنی منازل کو طے کر کے مکہ پہنچے تو وہاں پر ایک شخص معاویہ ابن بکر کے گھر میں ٹھہرے۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہر طرح کی عیش و عشرت اور ضیافتوں کا اہتمام کرنے لگا۔ یہاں پر آ کر یہ لوگ اپنی بھوک و پیاس کی مصیبت کو بھول گئے اور وہ سب دن رات راگ اور گانا سننے لگے۔ ادھر ساری قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اے ہود، ہم تیرے خدا کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ اگر تو ہمیں ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تو ہمیں اپنا خدا دکھا کہ وہ کیسا ہے جو ہم پر عذاب لائے گا۔ اگر تو نے ہمیں اپنا رب نہ دکھایا تو ہم تجھے مار ڈالیں گے۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے اللہ کی درگاہ میں دعا کی اور کہا، یا اللہ پاک، مجھے ان کے ظلم سے بچا، کیونکہ میں ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، شاید یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس قوم کے سردار کا نام عاد تھا۔ اس کے زمانے سے زمانہ طوفان تک 700 برس گزرے تھے، اور اس کی طاقت اس قدر تھی کہ اگر پتھر پر پاؤں مارتے تو وہ اپنے زانوں تک اس میں گھس جاتے، لیکن وہ سب کے سب نافرمان تھے اور اپنی زبانوں سے خود کہا کرتے تھے کہ کون ایسا ہے زمین پر جو ہم سے زیادہ قوت رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم ہوا، اے ہود، وہ 70 آدمی جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ پہاڑ پر لے جاؤ۔ تب حضرت ہود علیہ السلام ان کو پہاڑ پر لے کر چلے گئے اور اپنی قوم سے کہا کہ اب تم کو ہوا ہلاک کر دے گی اور تم پر عنقریب عذاب الہی نازل ہوگا۔ اس پر ان کافروں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ کون سی ایسی ہوا ہے جو ہمیں برباد کر دے گی۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اپنی قوم سے کہہ دو، اے میری قوم، اپنے گناہ بخشوا لو، اپنے رب کی جانب رجوع کرو۔ اس پر ان کی قوم نے جواب دیا کہ ہم تمہارے اللہ پر نہ تو ایمان لائیں گے اور نہ ہی تمہیں رسول تسلیم کریں گے، بس ایک قوم کو مکے کی جانب بھیجا کر جا کر پانی طلب کریں۔ اسی قوم میں سے 6 آدمی مکے کو گئے، ان میں سے صرف 2 شخص مسلمان تھے، لیکن اپنا دین وہ چھپا کے رکھتے تھے۔ ان دونوں کا نام مزید اور لکیم تھا اور ان کے سردار کا نام
کیل تھا۔ یہ 70,000 آدمی لے کر مکہ کو گئے۔ مزید نے ان سے کہا کہ جب تک تم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک تم پر بارش نہیں برسے گی۔ یہ بات سن کر سب نے اسے جھٹلایا۔ اس کے بعد مزید اور لکیم نے کہا یا الہی یہ لوگ تیری رحمت کے قائل نہیں، تو ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ مزید نے کہا یا الہی میں مانگتا ہوں کہ میں قیامت تک دنیا میں بھوکا نہ رہوں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی ہم نے تیری یہ حاجت قبول کر لی۔ اس کے بعد لکیم نے کہا یا الہی میں 7 دفعہ کی زندگی چاہوں گا اور دنیا میں آنے کے بعد 3000 سال تک زندہ رہوں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی ہاں تجھے ہم نے یہ زندگی بخش دی۔ اس کے بعد کیل نے کہا کہ خداوند کوئی ہماری قوم میں بیمار نہیں ہوا، میں تجھ سے شفا مانگتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ کسی مشکل میں نہ رہوں اور تیری یاری مجھے ملے، مگر میں اس قوم عاد کے واسطے پانی مانگتا ہوں۔ 3 ساعتیں گزرنے کے بعد ابر سیاہ اور ابر سفید اور سرخ پیدا ہوا اور آواز آئی کہ ان 3 میں سے جس کو تو چاہے لے جا۔ تب کیل نے دل میں سوچا کہ سفید اور سرخ ابر میں پانی نہیں ہوتا لیکن سیاہ ابر میں پانی ہوتا ہے، لہٰذا اسی کو اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیاہ ابر کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا۔ وہب ابن منبع نے روایت کی ہے کہ 7ویں زمین پر ایک ہوا ہے، اس کا نام ریح القیم ہے، اس کو 70,000 زنجیروں سے باندھ کر رکھا ہوا ہے اور اس پر 70,000 فرشتے اور موکل محافظ ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ ہوا چھوڑ دی جائے گی، وہ اتنی تیز ہوگی کہ وہ پہاڑوں کو ابر ریشم کی طرح اڑا دے گی اور آسمان کو گرا دے گی اور اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور وہ روئی کے گالے کی مانند اڑتا پھرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا اے فرشتوں وہ ہوا قوم عاد پر چھوڑ دو۔ تب فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کس قدر چھوڑیں؟ حکم ہوا گائے کے ناک کے نتھنے کے انداز سے چھوڑ دو۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ اس مقدار سے تو سارا عالم ہی برباد ہو جائے گا۔ تب حکم ہوا کہ سوئی کے ناکے کے سوراخ کے برابر چھوڑ دو۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور اس ہوا کو چھوڑا تو ابر سیاہ کی طرح پہاڑوں کی طرف نکل آئی۔ اس ہوا کو دیکھ کر قوم عاد بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی یہ ابر ہم پہ ضرور برسے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا یہ وہی ہے جس کی تم شاتابی کیا کرتے تھے، یہ وہ ہوا ہے جس میں دکھ کی مار ہے۔ اور جب وہ ہوا نکلی تو کافروں نے کہا اے ہود تو نے جو ہمیں خوشخبری پہنچائی ہے اس سے ہم خوش ہوں گے۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اے کافرو ذرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب آتا ہے۔ اور اس خبر کو سن کر تقریباً 7 لاکھ مرد 3 پہاڑوں کے دامن میں چلے گئے اور وہاں پر کھڑے ہو گئے جہاں پر ہوا پہنچ نہیں سکتی تھی۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک زمین میں گاڑ کر بیٹھے تھے اور تمام زن و مرد لڑکے بالے 4 پایوں کو بیچ میں اپنے لے کر یہ کہتے تھے کہ 3 طرف تو ہماری پہاڑ ہے اور ایک طرف ہم سب دیکھتے ہیں کون سی ہوا ہے جو ہمارے بیچ میں سے گزرتی ہے اور ہم پر کس طرح سے زور کر سکتی ہے۔ جب ان متکبروں نے اپنی قوت کا غرور کیا تو اچانک ایک آواز آئی اور ہوا نے اتنے زور کے ساتھ وار کیا کہ جتنے مکانات اور قصر وغیرہ تھے وہ سب کے سب جڑ سے اکھڑ گئے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ اسی دوران حضرت ہود علیہ السلام نے زمین پر ایک خط کھینچا اور تمام مومنین کو اس کے اندر کر لیا۔ ہوا نے بہت زور کیا مگر جو لوگ مومن تھے انہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوا، وہ صحیح سلامت رہے۔ سچ کہا ہے کہ جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ ہی اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام مومنین کو لے کر جرہم کے پاس گئے اور اسے کہا تو نے عذاب الہی دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آ، مگر وہ ملعون بولا جب تک تو اس قوم کو زندہ نہ کرے گا میں تجھ پر ایمان نہ لاؤں گا۔ وہ مردود ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اسی وقت اس کے قدم کے نیچے ہوا نے اس زور کا تھپڑ دیا کہ اسے اور اس کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام تقریباً 400 برس تک زندہ رہے اور پھر دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تمام مومنین کافی عرصے تک روتے رہے۔ پھر ان تمام مومنین نے حضرت ہود علیہ السلام کو پورے عزت و احترام کے ساتھ دفن کر دیا۔ کہانی آپ کو کیسی لگی؟
کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔